اسلام نے عقیدے توحید کو صرف عقیدے کے طور پر پیش نہیں کیا، بلکہ اس کو ایک طاقت اور قوت کے طور پر بھی پیش کیا ہے، اور حقیقتاً واقعتاً عقیدے توحید میں بہت بڑی طاقت اور قوت ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے اشعار میں توحید کو ایک قوت کے طور پر، ایک طاقت کے طور پر پیش کیا ہے۔ ایک ان کی بڑی مشہور و معروف نظم ہے، اسلامی نظریے کی تائید میں اور باطل نظریے سیاست کی تردید میں، اور اسی نظم میں علامہ اقبال نے کہا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس سے تو مستفوی ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، تیرے بازو میں، تیرے ہاتھوں میں جو طاقت اور قوت آتی ہے وہ توحید کے ذریعے سے آتی ہے۔ اسلام تیرا دیس ہے تو مستفوی ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ توحید کے ذریعے سے زندگی میں ایک انقلاب یہ بھی آتا ہے، ایک تبدیلی یہ بھی آتی ہے کہ اس کو انسانوں کی ناراضگی کا، خفا ہونے کا کوئی احساس نہیں ہوتا، کوئی ملال بھی نہیں ہوتا، افسوس بھی نہیں ہوتا کہ باپ مجھ سے ناراض ہو گیا، حکومت مجھ سے ناراض ہو گئی، خاندان مجھ سے ناراض ہو گیا، اس کو احساس نہیں ہوتا۔ اور انبیاء علیہ السلام کے اور ان کے پیروکاروں کی تاریخ اس پر شاہد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کو اختیار کیا، عقیدہ توحید کو، تو باپ کی ناراضگی کا انہیں کوئی ملال نہیں ہوا، قوم کی ناراضگی کا بھی کوئی ملال نہیں ہوا، نمرود کی ناراضگی اور دشمنی کا بھی کوئی ملال نہیں ہوا۔ اور ایک لمبی تاریخ ہے انبیاء علیہ السلام کے اس عنوان کے تحت، اور انبیاء کے پیروکاروں کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے اس عنوان کے تحت۔ لیکن یہ تبدیلی اس وقت آتی ہے توحید کے ذریعے سے، ایک انسان کے اندر طاقت اور قوت توحید کے ذریعے سے اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ وہ توحید کو سمجھ کر شعور کے ساتھ اس کو قبول کرے۔ لفظ عقیدے میں ہی کچھ مضبوطی کا پیغام ہے، اس میں طاقت اور قوت موجود ہے۔ عقدۃ عربی میں گانٹھ کو کہتے، گرا کو کہتے ہیں، اور اسی سے لفظ عقیدہ بنا ہے۔ عملی لحاظ سے کوئی بات پیش کی جائے تو سمجھنے میں آسانی ہوتی تو میں کہیں کہیں پیش کر دیتا ہوں۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ عقیدہ گانٹھ اور گرا کو کہتے ہیں۔ یہ جو میں نے رومال پر جو گانٹھ لگائی کسی کو کہتے عقیدہ، عقدۃ۔ قرآن مجید میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنی گانٹھوں کو، گروہ کو پورا کرو۔ جو گانٹھ تم نے اللہ سے لگائی ہے، اسلام سے لگائی ہے، باندھی ہے، اس گانٹھ کا لحاظ اور خیال کرو۔ عام طور سے نکاح کی مجلس کو بھی عقد کی مجلس اسی لیے کہتے ہیں کہ نکاح کے ذریعے سے بھی میاں بیوی کے اندر ایک رشتہ وجود میں آتا ہے، ایک رشتہ بنتا ہے کہ بیوی کی حیثیت سے کچھ ذمہ داریاں قبول کرتی ہے، شوہر کی حیثیت سے کچھ ذمہ داریاں قبول کرتا ہے۔ لیکن میاں بیوی کے رشتے کی جو گاٹھ ہے یہ تو ٹوٹ سکتی ہے، اسلام نے اس کی اجازت بھی ہے ضرورت پڑنے پر۔ لیکن ایک انسان اللہ سے جو گاٹھ لگاتا ہے، جو گاٹھ باندھتا ہے، اس کے ٹوٹنے کا کوئی سوال نہیں، وہ ٹوٹ نہیں سکتی۔ اس لیے اگر کوئی اسلام سے مرتد ہو جائے تو اس کی سزا قتل ہے۔ زور زبردستی اسلام نے نہیں کیا، لیکن جب وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اللہ کی بندگی کا عہد اور اقرار اس نے کر لیا، تب اس کے لیے ضروری کہ اس پر قائم رہے، اس کو مذاق نہ بنائے۔ اس لیے مرتد
ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلامی نظام میں اسلام کے خلاف پتہ کرو تو اس کے لیے سزا ہے، لیکن گانٹ کی حقیقت اور گانٹ کی تاثیر یہ ہے کہ جس حصے میں گانٹ لگتی ہے اس جگہ کی طاقت اور قوت بڑھ جاتی ہے۔ گانٹ لگنے کے بعد اس رسی کو اگر کوئی کھینچ کر توڑنے کی کوشش کرے گا یا اس رومال کو کوئی توڑنے کی کوشش کرے گا تو یہ رومال گانٹ کے بازو سے تو ٹوٹ سکتا ہے، رسی گانٹ کے بازو سے تو ٹوٹ سکتی ہے، لیکن گانٹ کی جگہ سے نہیں ٹوٹ سکتی۔ یہ رومال بھی گانٹ کی جگہ سے نہیں ٹوٹ سکتا۔ کیوں نہیں ٹوٹ سکتا؟ یہاں اس کی طاقت اور قوت 3 گنا بڑھ گئی۔ بازو میں اس کی طاقت اس کی جہاں پر گرا نہیں لگی وہاں طاقت اور قوت تو کم ہے، لیکن جس جگہ پر گانٹ لگ گئی وہاں طاقت اور قوت بڑھ جاتی ہے۔ یہی حال ہے انبیاء علیہ السلام کا، انبیاء کے پیروکاروں کا اور اسلامی تاریخ اور تحریک کا۔ جن افراد نے بھی اسلام سے اپنی گانٹ لگائی ہے، صحیح عقیدہ قبول کیا ہے، تو لوگوں نے اس عقیدے سے ان کو ہٹانے کی کوشش کی ہے لیکن وہ ہٹ نہیں سکے۔ حضرت خباب بن ارت اور حضرت بلال نے بھی یہی عقیدہ قبول کیا تھا، جبکہ ان کی زندگی کا ایک حصہ کفر اور شرک میں گزرا تھا اور معاشرتی لحاظ سے بھی بہت زیادہ معزز نہیں شمار ہوتے تھے، بڑے شمار نہیں ہوتے تھے، غلام قسم کے افراد تھے۔ حضرت خباب بن ارت اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال تو حبشے کے رہنے والے تھے، مقامی بھی نہیں تھے، غیر مقامی تھے، لیکن جب انہوں نے عقیدے توحید کو قبول کیا تو ان کی زندگی میں کتنی بڑی طاقت اور قوت پیدا ہو گئی۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے اور سرداران مکہ نے اس عقیدے کو کمزور کرنے کی کوشش کی، توڑنے کی کوشش کی، تو وہ توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہاں، بہت سارے اہل ایمان کے سر تن سے جدا ہوئے، ان کے سر الگ کر دیے گئے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو عقیدہ انہوں نے قبول کیا تھا، جو اللہ کو ایک معبود کی حیثیت سے، مالک کی حیثیت سے، فرما روا کی حیثیت سے، رب الناس رب العالمین کی حیثیت سے قبول کیا تھا، اس میں کوئی کمزوری واقع نہیں ہوئی۔ یعنی گویا انہوں نے جانیں دے دی لیکن ایمان کو انہوں نے اپنے سے جدا نہیں کیا۔ یہی عقیدے توحید کی دراصل بنیاد ہے۔ لیکن علامہ اقبال نے ایک دوسرے شعر کے ذریعے سے اس سلسلے میں امت مسلمہ کا جو طرز عمل ہے، جو کمزوری ہے، اس کو بھی واضح کیا ہے کہ زندہ قوت تھی جہاں میں توحید کبھی اس دنیا میں امت مسلمہ کی جو زندہ طاقت تھی توحید کے ذریعے سے، آج کیا ہے، فقط ایک مسئلہ علم کلام، ایک بحث و مباحثے کا ایک عنوان ہے کہ توحید کیا ہے، کیا نہیں ہے، شرک کیا ہے۔ یہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی امت مسلمہ کے زندہ طاقت اور قوت تھی، لیکن اب یہ ایک مسئلہ علم کلام ہو گیا۔ دنیا کی مثال کے ذریعے سے بھی سمجھ سکتے ہیں، حالانکہ یہ مثالیں کوئی معیاری مثالیں نہیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن احساس کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ کوئی، حالانکہ انسان کو جو طاقت اور قوت ہے وہ بہت تھوڑی طاقت اور کمزور ہے انسان اللہ کے مقابلے میں، لیکن پھر بھی اگر اس دنیا میں کچھ لوگ بڑوں سے اپنا رشتہ اور تعلق جوڑتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتے ہیں۔ کوئی اگر تعلقے کا آمدار ہے، آمدار سے اس نے اپنا تعلق اور رشتہ جوڑ لیا، وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر بڑی طاقت اور قوت آ گئی۔ ایم پی سے اپنا رشتہ اور تعلق اس نے جوڑ لیا تو وہ اس سے زیادہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، اور ملک کے بادشاہ سے، وزیر اعظم سے اگر اس کا تعلق اور رشتہ جڑ گیا
تو وہ اپنے آپ کو اور زیادہ طاقتور سمجھتا ہے، مضبوط سمجھتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے. اس کو آمدار سے تعلق میں اسے کوئی زیادہ خوف نہیں ہوتا. ایم پی سے اس کا تعلق ہے جڑا ہوا خاصدار سے، تو ضلع میں بہت زیادہ اس کو خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا. اور ملک کے وزیر اعظم سے اگر اس نے اپنا تعلق جوڑا ہے کہ ملک کے وزیر اعظم کو فرما روا کی حیثیت سے، حکمراں کی حیثیت سے، اپنے لیڈر کی حیثیت سے اس نے اسے قبول کیا ہے، اور اس فرما روا نے بھی اس کے متعلق اعلان کر دیا کہ یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے اور میں اس سے محبت کرنے والا ہوں، تب ملک میں اب ظاہر بات ہے کوئی طاقت اور قوت اس کو نہیں روک سکتی منصوبوں سے. حالانکہ اللہ کی طاقت اور قوت یہاں بھی ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے. لیکن ذرا ہم اب اللہ سے ہم نے جو اپنا تعلق و رشتہ قائم کیا ہے، یہ دنیا والے، دنیا کے کچھ عارضی فرما رواؤں سے جو بظاہر ہے کمزور لیکن طاقتور شمار ہوتے، بظاہر انسان کمزور ہی ہے، چاہے بادشاہ ہو چاہے غلام ہو، حقیقت میں وہ کمزور ہے. اللہ کے مقابلے میں سب کمزور ہے. لیکن ایسے کمزور انسانوں سے اپنا تعلق رشتہ کچھ لوگ جوڑ لیتے ہیں، فرما روا ان سے اپنا تعلق رشتہ جوڑ لیتا ہے تو اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتے ہیں. لیکن ہم نے رب العالمین سے اپنا تعلق رشتہ جوڑا ہے جو خالق کے کائنات ہے، مالک کے کائنات ہے. اس کو ہم نے اپنا فرما روا، اپنا معبود تسلیم کیا ہے، قانون ساز تسلیم کیا ہے، اور پوری دنیا پر اس کی حکمرانی ہے. صرف بھارت پر نہیں، دنیا کے چپے چپے پر اس کی حکمرانی ہے. تو پھر اب ایک مسلمان کو ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جب خالق کائنات اور مالک کائنات کو اسے اپنا رب تسلیم کیا ہے تب اسے دنیا میں کسی بھی جگہ پر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مسلمان آج ہر جگہ ڈر رہے ہیں. ہر جگہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سے جو تعلق رشتہ ہم نے جوڑنا چاہیے تھا شعوری، وہ شعوری تعلق ہم نے نہیں جوڑا. اللہ کی طاقت اور قوت پر ہم کو اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے، دنیا والوں کی طاقت اور قوت پر اعتماد اور بھروسہ ہے، آمداروں کی طاقت اور قوت پر، دنیا کے حکمرانوں کی، حکومتوں کی طاقت اور قوت پر، پارٹیوں پر بھروسہ ہے. تو پھر اللہ تعالی ہم کو حکمرانوں کی ٹھوکر میں ڈال دیتا ہے.